بلکہ محنت کریں گے اور محنت سے پیسہ قلیوبی میں ایک روایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی رحمت اللہ تعالی نے لکھا، غور سے سنیے۔ ایک دن سرکار دو عالم کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ حسنین کریمین کے چہرے اترے، بھوک کا احساس کر لیا، یہ بھوکے ہیں۔ اندازہ کیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاتا ہوں کہیں مزدوری کروں گا اور مزدوری کر کے کچھ کما کے لے کے آؤں گا تاکہ ان بچوں کے کھانے کا انتظام۔ یہ کون جا رہا ہے کمانے؟ جس کا حال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ سرکار چاہیں تو سونے چاندی کے پہاڑ ان کے ساتھ چلیں، جنہیں اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے کر مالک بنا دیا ہے، وہ مالک کائنات کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، محنت کروں گا، محنت کر کے لے کے آؤں گا تو ہمارے بچوں کے لیے معاش ہوگا، اور صرف کہہ نہیں رہا ہے۔ میرے آقا گئے، جا کے دیکھا ایک باغیچہ تھا، باغیچے کے اندر پوچھا کیا میرے لیے کوئی کام مل جائے گا؟ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے یہاں کام ہے، کام یہ ہے کہ ہمارے درختوں کو پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے، سینچنا ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس نے ڈول کر دیا، رسی کر دی، یعنی بالٹی اور پگہر ابہان جو بھی کہتے ہو آپ، وہ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ پانی بھرو، کنویں سے پانی نکالو، ہمارے درختوں کو سیراب کرو۔ سودا طے ہو گیا کہ ایک درخت کو سیراب کرو گے یا ایک بالٹی پانی ڈالو گے تو ایک بالٹی پر 2 کھجوریں ملیں، ایک بالٹی پر 2 کھجوریں۔ اب آگے روایت میں ہے کہ میرے آقا نے بالٹی بھرنا شروع کیا، درختوں کو پانی دینے لگے، ابھی 3 بالٹی نکالا تھا، یہ 4 نکالا تھا، اسی میں اختلاف، 3 نکالا تھا تو 6 کھجوروں کا کام ہوا تھا، 4 نکالا تو 8 کھجوروں کا کام ہوا تھا۔ ابھی اتنا کام ہوا تھا کہ ڈول کی رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گئی، اب آدھی رسی ہاتھ میں ہے، ڈول نیچے چلا گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ چاہتے تو اشارہ کر دیتے، وہ رسی اور ڈول اوپر آ جاتی، وہ کائنات کا تاجدار تو سورج کو بلائے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، اشارہ کر دے تو درخت اپنے جڑوں سے اکھڑ کر کے پاؤں بنا کر کے چلتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں۔ وہ اگر چاہ لیتا تو ایسے نکل آتی، مگر ہم گنہگاروں کا خیال تھا، وہ چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت جب پریشانی میں ہوگی تو کہے گی نبی نے تو اپنے معجزے سے کام کر لیا تھا، میرے پاس نہ تو معجزہ ہے نہ میرے پاس کرامت ہے، میں کیا کروں؟ وہ اپائج ہو کر بیٹھ جائیں گی۔ اس لیے میرے آقا اب اسے نکالنے کی فکر کرتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، اتنے میں وہ ماں کا مالک آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ڈول اور رسی کنویں میں چلی گئی ہے تو اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تھپڑ مار دیا، چونکہ آقاؤں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے غلاموں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہر مزدور کی اہمیت نہیں جانتے ہیں، اس نے مار دیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں جانا، نکالتے رہے، محنت کیا، اور محنت کرنے کے بعد اس کی ڈول کو نکال دیا، نکال کر کے اس کے حوالے کیا، 6 یا 8 کھجوریں لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے۔ مگر آگے کی بات سنو، یہاں آئے، حسنین کے کھانے کا تو انتظام ہو گیا، مگر اس باغ کے مالک نے جس نے مارا تھا وہ غور کرنے لگا، اسے لگا مجھے غلط ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک حسین چہرے والے کو مار دیا ہے، میں نے ایک موہنی چہرے والے کو مار دیا ہے۔ اب جو وہاں سے گزرتا اس سے پوچھتا کہ ایک اس طرح کا آدمی، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، چال بڑی پیاری تھی، اس کا انداز بڑا نرالا تھا، اس کی نگاہیں بڑی خوبصورت
صورت تھی، ایسا آدمی ایسی در سے گیا ہے، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ میرے یہاں کام کرنے آیا تھا، وہ کون تھا؟ بتانے والے نے بتایا وہی تو کائنات کا تاجدار ہے، وہی تو احمد مختار ہے، وہی تو محمد رسول اللہ ہے، وہی تو خدا کا حبیب ہے۔ اس نے جب سنا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کائنات کے تاجدار پر ہاتھ اٹھا دیے ہیں، بڑا نادم ہوا۔ اس نے اپنے اس ہاتھ کو جس ہاتھ سے مصطفیٰ کو مارا تھا، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد وہ ہاتھ لے کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اس کا ہاتھ لیتے ہیں، اس کے کندھے سے لگانے کے بعد اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، اس کا ہاتھ جڑ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر یہ تو سرکار کا معجزہ تھا کہ سرکار نے لعاب دہن لگا دیا تو ہاتھ جڑ گیا، ہاتھ اچھا ہو گیا، اس کی ندامت نے کام کر دیا، اس کی افسوس نے کام کر دیا، وہ مصطفیٰ کا چاہنے والا اس کو نادم ہوا تو مصطفیٰ نے اس کا کام کر دیا۔ مگر مجھے جو بتانا ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، وہ مصطفیٰ جو اشارہ کر دے تو ہاتھ جڑ جائے، وہ مصطفیٰ جو لعاب دہن لگا دے تو ہاتھ جڑ جائے، پلسٹر سے زیادہ اہم ہو جائے، وہ مصطفیٰ اگر چاہتا تو حضوریں اپنے آپ گھر آ جاتی، آسمان سے دسترخوان اتر آتا، وہ چاہتا تو جنت سے فرشتے نعمتیں لے کر آ جاتے، مزدوری نہ کرنی پڑتی، مگر اسے ہم گنہگاروں کا خیال تھا، ہم سیاہکاروں کا خیال تھا، اس لیے مصطفیٰ نے مزدوری کی اور مزدوری کر کے یہ بتا دیا کہ تمہاری محنت کی 4-6 کھجوریں ان دولتوں سے بہتر ہیں جو حرام کی دولت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی بھی حرام کے چکر میں نہ پڑیے، کم کھائیے، محنت کی کمائی سے کھائیے، اور اپنے نبی کو یاد کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کئی طرح کے عمل ہیں، ہو تب بھی محنت کرو، نہ ہو تب بھی محنت کرو۔ جسے دولت مل جائے اس کو بھی اپاہج نہیں بیٹھنا چاہیے، جو غریب ہو اسے بھی اپاہج نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ محنت کرنا چاہیے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا ہے وہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ عزت کا رزق ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ روڈ دروازوں کے پاس جا کر کے بھیک مانگتے ہیں، ان کے بھیک مانگنے سے ہو سکتا ہے ایک دن میں وہ 1000 کما لیں گے، محنت کرتے تو 500 یا 400 پاتے، مگر وہ یہ سوچتے ہیں محنت کروں گا تو 400 ملے گا، 300 ملے گا، 500 ملے گا، بھیک مانگ لیں گے نا، جوا کھیل لیں گے تو ایک بارگی زیادہ مل جائے گا، اس لیے وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو آپ محنت کر کے 300 لاؤ گے، ان 300 میں آپ کے بچے بھی خوش رہیں گے، بیوی بھی خوش رہے گی، آپ کی زندگی بھی خوش گزرے گی، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور جو حرام کا لے کے آئیں گے وہ کروڑوں بھی ہو جائیں گے، مگر دل کو چین نہیں ملے گا، دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اور آگے سنو، دل کو سکون نہیں ملے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ یہ توقع مت رکھیں کہ میرا بیٹا ولی ہوگا، یقیناً نہیں۔ اس لیے حرام رزق جب پیٹ میں اتر جاتا ہے تو ولایت نہیں لاتا ہے، وہ خباثت لے کے آتا ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پروگرام سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سرکار غوث اعظم بھی ایسے بڑے ولی ہیں، ایسے بڑے ولی ہیں کہ سارے اولیاء کے تاجدار ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اللہ کے حضور قدم جما کے کھڑا ہو جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں چلا جائے گا، عبد القادر پاؤں نہیں اٹھائے گا۔ بتاؤ جو اللہ کے یہاں اتنا مقرب ہو، اتنا مقرب ہو، اسے جنگلوں میں گھومنے کی کیا ضرورت تھی، اسے بھوکے رہنے کی کیا ضرورت تھی، اسے پیاسا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ کے محبوب تھا، اللہ کے رسول کا محبوب تھا۔ مگر عبد القادر جیلانی نے بتایا میرا مقام یہ ہے، مگر غلام
غلاموں کو سبق دینا ہے، غلاموں کو بتانا ہے اے غلاموں تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، مگر تم طاقت و پاور والے کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کے طریقہ کار پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی آخرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر میرا مرید کہیں ہو اس کا سطر کھل جاتا ہے تو میں چھپا